السلام علیکم ناظرین، خیر پور میرٹھ سے تقریباً 15 میل کے فاصلے پر کوٹ ڈی جی کی بستی واقع ہے۔ ہزاروں سال پہلے اس بستی کی مغرب کی جانب پہاڑی پر چھوٹا سا حسین شہر آباد تھا جو ڈی جی رانی کے دور میں بہت مشہور تھا۔ آہستہ آہستہ یہ شہر ختم ہو گیا، لیکن یہ پہاڑی ڈی جی کے نام سے قائم رہی۔ کچھ سال پہلے جب اس پہاڑی کی کھدائی مکمل ہوئی تو ماہرین آثار قدیمہ نے اس میں سے بہت ساری چیزیں برآمد کی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ جہاں اب کوٹ ڈی جی ہے، یہاں میر سہراب خان نے احمد آباد کی حفاظت کے لیے ایک قلعہ تعمیر کروایا تھا۔ ناظرین، میر سہراب خان خیر پور ریاست کے پہلے تالپور حکمران تھے۔ چونکہ یہ قلعہ ڈی جی پہاڑی کی اسی پرانی بستی پر بنایا گیا، اس لیے یہ کوٹ ڈی جی کہلایا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی کا ذکر کرنے والے ہیں، تو چلیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ قلعہ کوٹ ڈی جی خیر پور شہر سے 20 کلومیٹر دور شاہراہ پشاور روڈ کے بالکل پاس واقع ہے۔ ایک سروے کے مطابق اس قلعے کی لمبائی 5000 فیٹ، چوڑائی 3000 فیٹ اور سطح زمین سے بلندی 70 فیٹ بتائی گئی ہے۔ ناظرین، یہ قلعہ 26 سال کے عرصے میں مکمل کیا گیا۔ قلعے میں 7 مینار ہیں۔ اس قلعے میں چاروں طرف فضیلے اور پہاڑوں پر مورچے بنائے گئے تھے۔ قلعے کی چاردیواری پکی اینٹوں سے بنی ہوئی ہے۔ اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے لکڑی کا ایک بڑا دروازہ بنایا گیا ہے۔ قلعہ میں اندر کی طرف سے دیواروں پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں اور مورچے بڑی مہارت سے بنائے گئے ہیں۔ اوپر کے حصے میں سفید پتھروں سے ایک بارادری بنائی گئی ہے۔ قلعے کے رہائشی علاقے سے پہلے 3 انتہائی مضبوط لکڑی کے بڑے دروازے بنائے گئے ہیں، جن پر ابری ہوئی آہنی کیلیں ٹھونکی گئی ہیں تاکہ ہاتھیوں کے حملے سے بچاؤ ممکن ہو۔ پہلے دروازے سے آگے چھوٹا سا میدان ہے، جس کی بائیں جانب پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک کنواں بنایا گیا ہے۔ سامنے ایک کمرہ بھی ہے جسے گودام کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی گودام کے بائیں جانب ایک 37 فیٹ لمبا، 33 فیٹ چوڑا اور 12 فیٹ گہرا حوض بنایا گیا تھا۔ قلعے کے اندر اسی حوض میں پانی ذخیرہ کیا جاتا تھا۔ قلعہ کے مشرقی سمت میں سب سے اونچا برج ہے، جسے فتح برج قرار دیا گیا ہے۔ قلعے کے شمالی حصے میں ایک اونچے چبوترے پر والی ریاست کے لیے ایک خوبصورت اور بیش قیمت تخت گاہ بنائی گئی ہے۔ ناظرین، اس قلعہ میں بڑی بڑی توپوں میں 3 خاص طور پر مشہور ہوئیں، جن میں ایک توپ صنعاء، دوسری ملک میدان اور تیسری مریم توپ ہے۔ مریم توپ شاہ پرتگال اپنے ساتھ لایا تھا اور اسے روہڑی کے قریب دریائے سندھ پر چھوڑ کر چلا گیا تھا، جسے میر سہراب خان نے ہاتھیوں کے ذریعے کوٹ ڈی جی پہنچایا۔ روایت ہے کہ مریم توپ میں 2 ایسے کڑے لگے ہوئے ہیں جو ہر سال اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ اگر وہ ایک سال اوپر کے حصے میں ہوں تو اگلے سال نچلے حصے میں نظر آئیں گے۔ ناظرین، یہ قلعہ دفاعی اور انتظامی مقاصد کے لیے محفوظ کیا گیا تھا۔ یہاں ایک سپہ سالار کی نگرانی میں 500 سپاہیوں کا دستہ 100 توپوں کے ساتھ تعینات کیا گیا تھا۔ اگر اس قلعے کی طرز تعمیر اور فنی مہارت کو دیکھا جائے تو یہ قلعہ جس پہاڑی پر بنایا گیا ہے، اس پر چڑھنا بہت ہی مشکل ہے، مگر قلعے کے دروازے ایسی جگہوں پر رکھے گئے ہیں جہاں راستے مڑتے ہوں تاکہ ہاتھیوں اور سپاہیوں کے لیے الجھن اور مشکل پیدا نہ ہو۔ برساتی پانی کے نکاس کے لیے کافی تعداد میں نالیاں بنائی گئی ہیں اور ان کو روشن اور ٹھنڈا رکھنے کے لیے معقول انتظام کیا گیا ہے۔
ناظرین، اندرون سندھ یہ تاریخی اور ثقافتی یادگار کافی بہتر حالت میں ابھی تک سلامت ہے، اور چونکہ یہ مشہور قومی شاہراہ پر واقع ہے، اس وجہ سے سیاحوں اور آثار قدیمہ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے خصوصی توجہ کا مرکز ہے۔